الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح وہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن خوشخبری دینے والیاں بین یدائے رحمت ہی اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے. وہ اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے. یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ بارش ہے. رحمت سے مراد یہاں بارش ہے. رحمت سے مراد بارش ہے. وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بشرن بشیر ان کی جمع ہے یہ بشرن خوشخبری دینے والیاں یدائے رحمت ہی اس کی رحمت نازل ہونے سے پہلے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور اس کے بعد اب بارش کا امکان ہے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں, مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرنے والے ہیں. حتیٰ کہ اذا جب اقلت اٹھا لیا ان ہواؤں نے سحابن ثقالن بوجھل بادلوں کو. بوجھل بادل کس چیز سے بوجھل ہوئے؟ پانی کی وجہ سے. پانی کی وجہ سے بوجھل ہونے والے بادلوں کو ہواؤں نے اٹھا لیا. یہی ہوائیں جس کا انتہائی معمولی وزن ہے, ٹنوں من پانی کے وزن والے بادل جو ہیں وہ اٹھا لیتی ہیں اللہ کے حکم سے. سک نہ ہو, سک کا معنی سک کا معنی ڈرائیونگ کرنا, چلانا, ہانک لے جانا. سکنا ہم اس کو ہانک لے جاتے ہیں, ہم اس کو لے جاتے ہیں. کس کو لے جاتے ہیں؟ بادلوں کو. لبالدن میتن ایک مردہ زمین کی طرف. اس بادل کو ہم لے جاتے ہیں ایک مردہ زمین کی طرف. فانزلنا بہی اور پھر ہم نازل کرتے ہیں بہی اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس بارش کے, اس بادل کے ساتھ. ماء پانی. فاخرجنا پھر ہم نے نکالا بہی اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ پانی کے ذریعے. من کل الثمرات ہر طرح کے پھل زمین سے نکالے. کذالک اسی طرح نخرج الموتى اسی طرح ہم نکالیں گے, زندہ کریں گے مردوں کو. لعلکم تذکرون یہ مثال ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ تم بات کو سمجھ لو. اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ساتھ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سہل طریقے سے دی ہے اور اتنے اچھے طریقے سے دی ہے. اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کر لے, اپنے عقل کے دروازے بند کر لے تو اس کی مرضی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے باتیں اتنی واضح اور اتنی کھلی کھلی بیان کی ہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اب یہ تو بچوں کو بھی یہی والدین پڑھاتے ہیں, بتاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ بارش جو ہے یہ اللہ برساتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی, سارا پروسیس بتا دیا کہ کس طرح سے ہم بارش برساتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے اور پھر وہی ہوائیں ٹنوں من پانی سے بھرے ہوئے بادل جو ہیں ان کو اٹھا لیتی ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بارش کے خواہش مند لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بادل آ گئے, اب برسنے والے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہانک کے لے جاتے ہیں. بارش وہاں ہوتی ہے جہاں ہم چاہتے ہیں, وہاں بارش وہاں نہیں ہوتی جہاں بادل بنتے ہیں یا جہاں لوگ چاہتے ہیں. بلکہ فرمایا کہ سکنا ہم پھر ان کو ہانک کے لے جاتے ہیں کہ نہیں یہاں بارش نہیں ہونی, فلاں علاقے میں ہونی ہے بارش. اللہ کے امر کے بغیر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا. بارش وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں
اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہانک کے لے جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں بارش مطلوب ہوتی ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کی یہ مثال بھی دے دی کہ مثال کے طور پہ ایک زمین بنجر ہے, مردہ زمین ہے, اس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے, وہاں لے جا کے ہم بارش برسا دیتے ہیں اور پھر ہمارے حکم سے اور ہمارے امر سے اسی پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو ہم زرخیز بنا دیتے ہیں اور اسی مردہ زمین سے مختلف قسم کی نباتات اگتی ہے, پھل پھول اگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر کے ہم اسے پھل پھول نکالتے ہیں, نباتات پیدا کرتے ہیں, بالکل ایسے ہی اس زمین میں جب مردے دفن کیے جاتے ہیں اور وہ مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جاتے ہیں, بارش برسا کے ہمیں مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں اس میں. ایک تو اللہ کی توحید ہے اس آیت میں کہ بارش اللہ کے علاوہ کوئی نہیں برساتا, بڑی بنیادی بات ہے, بڑی عام سی بات ہے, لیکن اس کے باوجود جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو بڑے بڑے عقل مند لوگ اور بڑے بڑے عالم فاضل لوگ جو ہیں وہ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں. اسی صوفیاء کے عقیدے کے ایک پاکستانی عالم, بڑے عالم فاضل ہیں, انہوں نے اسرار الحرمین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کتب کے وجود کی برکت سے تکوینی فیوزات مخلوقات کو حاصل ہوتے ہیں. کتب کی برکت سے لوگوں کو فیض حاصل ہوتا ہے, اور وہ فیض کس طرح کے ہیں اس کی آگے انہوں نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ فیض یہ ہیں: دفع امراض, لوگوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں ان کی برکت سے, ان سے فیض حاصل ہوتا ہے. کتب سے اس طرح فیض حاصل ہوتا ہے کہ اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. ازالہ بلیات, بلائیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں تو وہ دور ہوتی ہیں, مصائب آتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں, اور اس کے بدلے میں کتب کی وجہ سے, کتب کی برکت کی وجہ سے فیض حاصل ہوتا ہے, لوگوں کو آرام حاصل ہوتا ہے, آسائش حاصل ہوتی ہے, لوگوں کو رزق ملتا ہے, لوگوں پہ بارش ہوتی ہے. کتب کی برکت سے لوگوں پہ بارش برستی ہے, اور اگر کتب کی برکت نہ ہو تو بارش نہیں ہوتی, کتب کی برکت نہ ہو تو رزق نہیں ملتا, کتب کی برکت نہ ہو تو بیماری سے شفا نہیں ملتی. اب اگر پڑھے لکھے لوگوں کا اور علامہ صاحب کا حال یہ ہو کہ کتب کی برکت سے بارش ہوتی ہے, اس میں فرق کیا رہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھی صبح کی, اور نماز پڑھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, رات کو بارش ہوئی ہے, اور آج فجر کے وقت یا اس صبح کو, جس صبح کو رات کو بارش ہوئی, کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہوئے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے امر سے ہوئی وہ مسلمان ہوئے, اور جنہوں نے یہ کہا کہ بارش ہمیں فلاں ستارے کی وجہ سے ملی, فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی, وہ کافر ہوئے. اور پھر کہتے ہیں جی یہ دیکھیں مولوی لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں. اگر ستارے کی کا نام لینے سے اللہ کا رسول یہ فرمائے کہ ستارے کا نام لینے سے, ستارے کی وجہ سے جو سمجھتا ہے, عقیدہ رکھتا ہے کہ بارش ہوئی ہے, وہ کافر ہے, اللہ کے رسول کی بات ہے. اور جس کے دماغ میں یہ ڈال دی جائے کہ کتب کی برکت سے بارش ہے, کتب کے برکت کی وجہ سے رزق ملتا ہے, کتب کی برکت کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں, کتب کی برکت کی وجہ سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. قرآن جو دیکھیں یہ اسی سورہ کے سورہ اعراف میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. آگے پڑھیں گے ہم, 188 نمبر آیا تھا اسی سورہ کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں
لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، سورہ اعراف کی 188 نمبر آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتب کی برکت جو ہے، کتب تو بہت بار کی بات ہے، اللہ کا نبی، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے بعد نہ کسی شامی کو مانتے ہیں، نہ بغدادی کو مانتے ہیں، نہ مکی کو مانتے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ اللہ کا رسول کو جب اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان سے بتاؤ لوگوں کو، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے کہیں لوگوں کو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ لوگوں میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تمہیں بارش دینا، تمہیں رزق دینا، تمہیں صحت دینا، تمہاری تکلیفیں دور کرنا، تمہاری بلائیں دور کرنا، یہ تو دور کی بات ہے، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ تصرف کہاں سے آ گیا؟ کس نے کہا کہ تصرف ہوتا ہے ان لوگوں کو؟ اللہ کے نبی کی زبان سے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ قرآن مجید میں یہ باتیں نکلوائی اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی خود بتاؤ ان کو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ لوگوں میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر مجھ میں کوئی اللہ والی صفات ہوتی غیب کی طرح کی تو مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، میں بڑی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، بڑی مصیبتوں سے بچ جاتا، میں احد میں تکلیف نہ آتی، مجھے طائف میں پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، حضرت عائشہ کے بارے میں 40 دن تک پریشان نہ رہتا۔ یہ ساری باتیں یہ واضح نہیں کر رہی اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کے بعد ہم کسی شامی بغدادی کو نہیں جانتے۔ کیا حیثیت ہے بغدادی کی، کیا حیثیت ہے شامی کی، کیا حیثیت ہے مکی کی؟ اللہ اور اللہ کا رسول جو کہتا ہے وہ سچ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو بھی بات ٹکراتی ہے اللہ کی بات سے، رسول کی بات سے، وہ سب کذاب اور دجال ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہوا، اور جو یہ کہے کہ فلاں کتب کے فیض کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کیا ہوا؟ اور پھر یہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے سچا ہے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے تھے، امت مسلمہ نہیں تھی، اور امت مسلمہ میں جو تم نے بنا لیے اولیاء، کتب بنا لیے، ابدال بنا لیے، اخیار بنا لیے، ابرار بنا لیے، نقیب بنا لیے، نجیب بنا لیے، جو بھی تم نے بنا لیا، ہم تمہاری باتیں مان لیتے ہیں، رزق ان کی وجہ سے ملتا ہے، صحت ان کی وجہ سے ملتی ہے، بارش ان کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بتاؤ کہ جب یہ لوگ نہیں تھے تب بارش کون برساتا تھا؟ جب یہ کتب اور ابدال نہیں تھے امت محمدیہ کے، جب یہ نجیب اور ابرار نہیں تھے امت محمدیہ کے، تب رزق کون دیتا تھا؟ تب مصیبتیں کون دور کرتا تھا؟ تب صحت کون دیتا تھا؟ تب بارش کون برساتا تھا؟ ایک ایک آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید ایسا کھول کھول کے بیان کی ہے، لیکن یہی تو مصیبت ہے کہ قرآن کے نزدیک تو جانے نہیں دیتے کہ قرآن تو بڑی مشکل کتاب ہے، بس ہمارے قصے کہانیاں پڑھ لو، ہماری گھڑی ہوئی باتیں، اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں اور ایسا ایسا توڑ موڑ کرتے ہیں قرآن اور حدیثوں کو، قرآن کو، حدیث کو، کہ اچھا بلا پڑھا لکھا آدمی چکرا جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کیوں یہ باتیں منواتے ہیں ہم سے۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر آیا ہے، انبیاء کا اور رسل کا، اور اس کے بعد اولیاء کا آیا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان دو کو ہم مانتے ہیں، ان دو کے بعد ہمیں نہیں پتا یہ کتب کون ہے، یہ ابدال کون ہے، یہ اخیار کون ہے، ابرار کون ہے۔ ابرار بھی لفظ آیا ہے لیکن وہ اولیاء ہی ہیں، ابرار کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں لیکن وہ اولیاء ہی ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اور پھر قرآن مجید تو اتنا سیدھا سیدھا ہے، اتنی کھری کھری باتیں، اتنی واضح واضح باتیں ہیں، اور بار بار تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ انسان بعض اوقات پڑھتے ہوئے محسوس یہ کرتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بار بار بتانے کی ضرورت کیا ہے۔
کہ بارش میں برساتا ہوں، بادل میں بھیجتا ہوں، ہوائیں میں بھیجتا ہوں، سورج میں طلوع کرتا ہوں، سورج میں غروب کرتا ہوں، آسمان میں نے بنایا ہے، زمین میں نے بنائی ہے. ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار. لیکن جب ان لوگوں کو پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ اتنی بار بتانے کے باوجود بھی پلے میں بات پڑتی نہیں ہے. 1000 دفعہ بات بتانے کے باوجود علامہ صاحب کے پلے بات پڑی نہیں کہ یہ آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، ان کا مالک کون ہے، یہ چاند ستارے کس کے غلام ہیں، کس کے حکم کے پابند ہیں، یہ بارش کس کے حکم کی پابند ہے، یہ رزق کس کے حکم کا پابند ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے پانی بارش برسائی، اس پانی کے ذریعے ہم پھل نکالتے ہیں مختلف قسم کے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کے زندہ ہونے کی دلیل بھی دے دی کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، ہم اس زمین کو پانی برسا کے زندہ کر دیتے ہیں اور اس بنجر زمین سے پھل پھول نکل آتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک نخرج الموتى، ہم مردوں کو اسی طرح زمین سے نکالیں گے، اور وہ بھی بارش سے ہی پیدا ہوں گے. انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ وہ بارش کے بغیر بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ فرمایا کہ پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس میں، اور جو بعد میں سور پھونکا جائے گا لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے، پہلا ہوگا ساری مخلوق کو اس پہ موت واقع ہونے کے لیے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور دوسرا سور ہوگا ان کو زندہ کرنے کے لیے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 40 کا عرصہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ 40 دن، کہنے لگے مجھے نہیں پتا، اللہ کا رسول جانتا ہے، میں نے تو ایسے ہی سنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ اندازہ کریں کتنی احتیاط ہے دین کے معاملے میں، کتنی احتیاط ہے. ابو ہریرہ 40 دن، نہیں مجھے نہیں پتا، 40 مہینے، نہیں مجھے نہیں پتا، 40 سال، نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے تو ایسے ہی سنا ہے 40 کا فاصلہ ہوگا. یہ ہے دین. اور یہ جو ہے کہ نقیب 300، نجیب 70، ابدال 40، اخیار 7، کتب 4، غوث 1 ہر وقت زمانے میں رہتا ہے. یہ غوث 1 کس نے بنایا؟ 2 کیوں نہیں ہے؟ 10 کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے رسول نے تقسیم بتائی ہے؟ غوث 1 ہوگا ساری دنیا میں ایک وقت میں، اور کتب 4 ہوں گے چاروں کونوں میں جو نظام سنبھالے ہوئے ہیں دنیا کا. اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا کہ اللہ کو تم نے کمزور سمجھا، اللہ کو معاذ اللہ اس ملک کا، اس کائنات کا نظام سنبھالنے سے معذور سمجھا تم نے. وما قدر اللہ کا قدر ہو، تم لوگوں نے قدر نہیں کی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی جلیل ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا تم نے اندازہ نہیں لگایا. یہ تقسیم یا یہ چیزیں جو ہیں ایک ایک کر کے یہ کس نے بتائی ہیں؟ دین کو کھیل اور تماشا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا. یہی ہے دین کو کھیل اور تماشا بنا لینا. جو چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، حدیث میں نہیں ہیں، تم نے اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتائی ہے. قرآن حدیث بڑا سیدھا ہے، اور صحابہ کرام پہ کروڑا کروڑ رحمت ہو، انہوں نے ویسا دین پہنچایا جیسا اللہ کے رسول سے سنا. ابو ہریرہ نے اپنے پاس سے نہیں بتائی یہ بات کہ 40 کیا تھا، میں نے ایسے سنا 40 کا فرق ہے، مجھے پتا نہیں 40 دن ہیں، مجھے پتا نہیں 40 ہفتے ہیں، مجھے پتا نہیں 40 مہینے ہیں، مجھے پتا نہیں 40 سال ہیں، کیا ہے مجھے نہیں پتا. یہ ہے دین. اور صحابہ کرام کی تو دین کے معاملے میں احتیاط اتنی تھی، اتنی احتیاط تھی
ذوالحج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی شک ہے اس بات میں کہ جگہ مکہ تھی؟ کوئی شک کی بات ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کا رسول جانتا ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ صحابہ کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہو کہ ممکن ہے اس کا نام بدل دیا گیا ہو، اللہ نے نام کچھ اور رکھ دیا ہو۔ پوچھا کہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ اور ظاہر ہے ذوالحج کا مہینہ ہے، سارے لوگ حج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کون سا مہینہ ہے۔ یہ ہے دین کا معاملہ۔ ان لوگوں سے دین ملا ہے ہمیں جس میں ذرہ برابر کی جو کمی بیشی نہیں ہونے دی صحابہ کرام نے۔ اور آج سچی بات یہ ہے، میں کبھی اس بات کا ذکر نہیں کرتا کہ اہل حدیث جو ہیں وہ صحیح ہے دوسرے غلط ہیں، یہ ہے، لیکن ایک کریڈٹ تو اہل حدیثوں کو ضرور جاتا ہے کہ وہ باڈی گارڈ ہے اس دین کے، محافظ ہے اس دین کے، جو بھی کمی بیشی کرتا ہے اس کی سر گردن کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کی یہ اگر حفاظت نہ کی گئی ہوتی تو آج دین جو ہے یہ یہود و نصارہ کی طرح کا معاملہ ہو جاتا مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کی ایک ایک زیر اور زبر کی حفاظت جو ہے وہ جو کرنے والے ہیں، خواہ محدثین ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، اور دوسروں میں سے بھی جو ہے، ان کا بڑا احسان ہے امت پہ کہ انہوں نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ اس دین کو اسی طرح آگے پہنچانا چاہیے جیسا صحابہ نے پہنچایا تھا۔ اس میں ایک شوشے کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ بات ویسی کرو جیسی اللہ نے کہی یا جیسی اللہ کے رسول نے کہی ہے، بات اتنی کرو جتنی اللہ نے کہی ہے یا جتنی اللہ کے رسول نے کہی ہے، اس میں اضافہ نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اعمال ضائع ہو جائیں گے تمہارے۔ جو بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں کی وہ چھوڑ دو، بلا تعمل چھوڑ دو۔ دین کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا۔ اللہ اور اللہ کا رسول کے احکام جو ہیں وہ آخری بات ہے اس دین میں، آخری بات انہی کی ہے۔ جو بھی کوئی اس میں اضافہ کرتا ہے یا جو بھی اس میں کمی کرتا ہے وہ دین کو بگاڑتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا اس کے بعد بارش ہوگی، اور بارش ہونے کے بعد لوگ جو ہیں اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اس تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ٹڈی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، اس طرح لوگ جو ہے اپنی قبروں سے اٹھ کے پھیل جائیں گے اور حشر کے میدان کے اس چل پڑیں گے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ہو بہو وہی دی لوگوں کے قیامت کے دن اٹھنے والی، جو ہمارے سامنے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے مردہ زمین پہ، یا خشک ہو گئی ہوتی ہے زمین، بارش ہوتی ہے، زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، زمین پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے پھل پھول نکل آتے ہیں۔ عقیدہ صحیح کریں اپنا توحید کا، عقیدے میں خلل نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایسے نہیں فرمائی کہ زمین و آسمان کے کناروں تک گناہ لے کے آ جاؤ، زمین و آسمان کے کناروں تک گناہ لے کے آ جاؤ اور مجھ سے معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ شرک نہ ہو، بشرطے کہ شرک نہ ہو۔ عقیدہ صاف کر لے اپنا، اور عقیدہ جو ہے وہ وہیں، ہم تو سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد کسی دوسرے کا نام لینے کو طبیعت گوارا ہی نہیں کرتی۔ قرآن اور حدیث کتابیں ہیں، اگر کتابوں سے علم سیکھنا ہے تو یہ دو کتابیں ہیں قرآن اور حدیث کی، اور اگر زندہ انسانوں سے علم سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے تو صحابہ کرام۔ کوئی گیلانی ولانی، کوئی چشتی وشتی کچھ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول آخری حجت ہے۔ ان کا احترام، ان کا ادب
وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. جس نے دین کا جتنا کام کیا اللہ سے وہ انشاءاللہ اس کا اجر پائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس نے جتنا بھی دین کی خدمت کی ہے وہ یقیناً اپنا اجر و ثواب پانے والے ہیں، بلکہ پا چکے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں بات آخری یا حجت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے کسی. دل ہی نہیں کرتا صحابہ کرام کے بعد کسی دوسرے کا نام لے. دل مانتا ہی نہیں ہے. قرآن اللہ کا، حدیث رسول کی، اور اس کے بعد اگر دیکھنا ہے کہ میلاد صحابہ نے کیا ہے تو کر لیں، نہیں کیا تو چھوڑ دیں. اگر صحابہ نے مراقبے کیے ہیں تو کر لیں، صحابہ نے نہیں کیے تو نہ کریں. صحابہ اگر کشف کرتے تھے تو کشف کر لیں، اگر صحابہ نہیں کرتے تھے تو چھوڑ دیں. زندہ انسانوں سے دین سیکھنا ہے تو صحابہ کرام، اور کتابوں سے سیکھنا ہے تو قرآن اور حدیث. اور یہی دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے. ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اعتصمتم بہما فلن تضلوا ابدا، ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو یقیناً گمراہ ہوگے. قرآن حدیث کو چھوڑو گے تو یقیناً گمراہ ہوگے. یہ بات پلے باندھ کے رکھیں، جو قرآن حدیث کو چھوڑے گا، شامی بغدادی مکی کے پیچھے پڑے گا، اس کے گمراہ ہونے کے یقیناً امکان ہے. اس لیے کہ قرآن حدیث نام ہے اللہ کی کتاب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت. ان لوگوں کی، علماء فضلاء کی جو باتیں قرآن حدیث کے مطابق ہیں سر آنکھوں پہ. لیکن جو چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوں گی ہم قطعاً نہیں لیں گے ان کو. اور صحابہ کرام کے عمل کی بھی ضمانت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام کے عمل کی ضمانت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد ناجے فرقہ وہ ہے، نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ. اگرچہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہتر زمانہ میرا ہے، پھر بعد کا بھی، پھر بعد کا بھی. لیکن جنت کی ضمانت کس کو دی؟ خیر کا زمانہ تو یقیناً ہے، تابعین کا بھی، تبع تابعین کا زمانہ بھی خیر کا ہے، لیکن جنت کی ضمانت کس کو دی؟ فرمایا کہ باقی سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، پہلے اپنی اپنی سزا بھگتیں گے، پھر جنت میں جائیں گے، سوائے ایک فرقے کے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. جب یہ بات اللہ کے رسول نے واضح فرما دی کہ ضمانت ہے دو چیزوں کی، ایک تو کتاب و سنت کو جو تھامے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، کتاب و سنت کو تھامے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور دوسری ضمانت ہے جو صحابہ کے طریقے پہ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. جب اللہ کے رسول نے ان دو چیزوں کی ضمانت دی ہے تو پھر تیسرا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چوتھا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی اس بات سے بھی خبردار کر دیا کہ ھذا صراطی مستقیم، یہ سیدھی لائن ہے، سیدھا راستہ ہے جو میرا راستہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں لکیریں ہیں، لائنیں ہیں، خطوط ہیں دائیں بائیں، لیکن ہر خط کے سرے پہ کیا ہے؟ شیطان بیٹھا ہوا ہے. ایک لائن ہے جو سیدھی جنت کی طرف جاتی ہے یا اللہ کے پاس جاتی ہے، ایک لائن ہے وہ. باقی فرمایا دائیں بائیں بھی لائنیں موجود ہیں، لائنیں موجود ہیں دائیں بائیں بھی، دعوت دینے والے موجود ہیں دائیں بائیں بھی، لیکن اس ایک راستے کے علاوہ جو قرآن و حدیث کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے،
اس ایک راستے کے علاوہ باقی جتنی لائنیں ہیں ان ساری لائنوں کے سرے پہ شیطان بیٹھا ہے جو دعوت دے رہا ہے گمراہی کی. اگر یہ باتیں غلط ہیں تو بتائیں ہمیں. ہم نے تو قرآن حدیث سے یہی بات سمجھی کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ قرآن حدیث کا ہے, اور اس پہ جو 100% عمل کرنے والے لوگ تھے جن کی نجات کی اللہ کے رسول نے ضمانت دی وہ صحابہ کرام ہیں. ہم المہتدون ہم الراشدون ہم المفلحون ہم الفائزون, وہی کامیاب ہونے والے, وہی فلاح پانے والے, وہی ہدایت والے, وہی نیکی پہ چلنے والے. قرآن نے بھی بار بار ضمانت دی ہے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی, ان کے فلاح پانے کی, ان کے کامیاب ہونے کی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بارش کے حوالے سے اپنا جو ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے اس کی وضاحت کی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی اچھی مثالیں دے کے باتیں ذہن نشین کرائی ہیں, اور کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں مفسرین پہ بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو منشا تھی, جو روح تھی ان آیات کی, جو صحیح مطلب تھا صحابہ کرام سے لے کر آج تک انہوں نے امت تک پہنچایا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب بارش برستی ہے اس بارش کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے بارش. لیکن اس اگلی آیت نے یہ واضح کر دیا کہ جہاں وہ مثال بھی اپنی جگہ صحیح ہے جس سے توحید ثابت کی اللہ نے اور آخرت اللہ تعالیٰ نے ثابت کی, وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو جو آسمانوں سے نازل ہونے والی ہے اس کو شریعت کی تمثیل دے کے آگے اپنی ہدایت اور گمراہی کا قانون بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ کا, اللہ کی سنت کیا ہے ہدایت کے معاملے میں؟ اللہ فرماتے ہیں بل بلد الطیب, ایک زمین تو وہ ہے جو طیب ہے, زرخیز زمین ہے, اچھی زمین ہے. یخرجو نباتہ, بارش برسنے کے بعد اس سے نباتات اگتی ہے, سبزہ اگتا ہے, اچھی فصل اگتی ہے, غلہ پیدا ہوتا ہے, پھل پھول نکلتے ہیں اس سے. باذن ربہ, اس زمین کے رب کے حکم سے, اللہ کے اذن سے نکلتی ہے, تاکہ کسی اللہ تعالیٰ نے تو بار 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 اپنی طرف اس کی ضمیر کی ہے میرے حکم سے, میرے اذن سے, میری توفیق سے. یہ نہ سمجھ لینا کسی کتب یا ابدال کے فیض سے یا اس کی برکت سے. فرمایا میرے حکم سے, میرے اذن سے, میری توفیق سے زمین جو ہے وہ پھل پھول نکالتی ہے. رزق جو ہے تمہیں دیا جاتا ہے میرے اذن سے, میرے حکم سے پیدا ہوتا ہے زمین سے رزق. والذی خبثا, اور وہ زمین جو بری ہے, گندی ہے, خبیث ہے, لا یخرجو, نہیں وہ نکالتی, الا ناکدا, اس سے تو معمولی سا جھاڑ جھنکار ہی نکلتا ہے, گھاس پھوس نکلتا ہے, اس سے نباتات, غلہ, پھل پھول یہ چیزیں نہیں نکلتی. اب جب اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے آسمانوں سے نازل ہوئی, اللہ کی وحی بھی اللہ کی رحمت ہے, بارش بھی اللہ کی رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو وحی نازل ہوتی ہے آسمانوں سے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اب اللہ کی جو وحی کی صورت میں رحمت نازل ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے بھی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو قلب سلیم رکھنے والے ہیں, بات کو سننے والے, غور و فکر کرنے والے, پھر اس کو مان لینے والے, پھر اس پہ عمل کرنے والے. یہ وہ ہیں جو طیب زمین کی طرح ہے, پاک زمین کی طرح ہے, جو خوب اپنا پھل پھول نکالتی ہے.
وہ وحی کی تعلیم کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، غور بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو مان لیتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ ہے طیب زمین. قلب سلیم رکھنے والے لوگ، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنے والے لوگ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والے لوگ. آگے فرمایا کہ دوسری زمین ہے گندی زمین، خراب زمین، مردہ زمین، خبیث زمین. خبیث زمین وہ ہے جو ہدایت سے نفرت کرنے والا ہے، نیکی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کی رحمت جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ دو گروہ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو وحی مجھ پہ اللہ نے نازل کی ہے اس کی مثال ایک بارش جیسی ہے. جس طرح بارش نازل ہوتی ہے اور ایک زمین وہ ہے جو پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پانی جذب ہونے کے بعد اس میں سے ہر طرح کی نباتات اگتی ہے، غلہ اگتا ہے، پھل پھول اگتا ہے، بڑی اچھی اور زرخیز زمین ہے وہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری ہدایت قبول کر لی، جو مجھ پہ ایمان لے آئے، جنہوں نے میری فرما برداری اختیار کر لی. فرمایا کہ ایک قسم زمین کی وہ ہے جو زمین صحت ہے، وہ اپنے اندر پانی کو جذب تو نہیں کرتی لیکن پانی کو محفوظ کر لیتی ہے، وہ بھی کسی درجے میں اچھی ہے. اس سے جانوروں نے پانی پی لیا، انسانوں کی ضرورتیں پوری ہو گئیں. فرمایا کہ وہ بھی کسی درجے میں اچھے ہیں. لیکن ایک زمین وہ ہے جو بالکل چٹیل ہے، پانی بارش برسا اس پہ، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ان تک پہنچی لیکن ذرہ برابر اثر نہیں قبول کیا. بارش ہوئی اس پہ اور نہ خود پانی کو محفوظ کیا اور نہ پانی اپنے اندر جذب کیا، چٹیل کی چٹیل میدان وہ بنا رہا، پانی سارا ادھر ادھر بکھر گیا، نہ اس کے اندر جذب ہوا نہ اس نے محفوظ کیا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری ہدایت قبول نہیں کی، جو میرے اوپر ایمان نہیں لائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. کذالک اسی طرح نصرف الآیات. صرف کسے کہتے ہیں؟ جی وہ تو اردو کا ہے، خرچ کرنا بھی کسی درجے میں ہو سکتا ہے. صراف کسے کہتے ہیں؟ اے ٹی ایم مشین کو جس سے آپ پیسے لیتے ہیں، آپ اس میں کارڈ ڈالتے ہیں، اس سے پیسے نکلتے ہیں. صرف کہتے ہیں چینج کو. آپ پیسہ دیتے ہیں، 100 ریال دیتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو 10 کے نوٹ یا 50 کے ملتے ہیں. کسی چیز کو پھرانا، کسی چیز کو روٹیٹ کرنا، یہ ہے نصرف الآیات. ہم اپنی آیتوں کو بار بار پھرا کے تمہارے سامنے لاتے ہیں. بات ایک ہی ہے لیکن کبھی ہم اس طرح بیان کرتے ہیں، کبھی اس طرح بیان کرتے ہیں. بات تو توحید کی سمجھانا چاہتے ہیں، کبھی ہم آسمان کی بات کرتے ہیں، کبھی زمین کی بات کرتے ہیں، کبھی پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، کبھی سمندر کی بات کرتے ہیں، کبھی بارش کی بات کرتے ہیں. بات ایک ہی ہے لیکن مختلف طریقوں سے ہم بات پھیراتے ہیں تمہارے سامنے. شاید تمہاری عقل میں بات یوں آ جائے، شاید تم یوں بات کو سمجھ جاؤ. فرمایا کہ آخرت کی بات جو ہے، بات تو ایک ہی ہے کہ قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا، لیکن کبھی ہم کسی طریقے سے بات کہتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے بات کہتے ہیں، کبھی کسی مثال سے تمہیں بات سمجھاتے ہیں. فرمایا کہ نصرف الآیات، بار بار یہ 30 پارے جو ہیں، باتیں 2-3 ہی ہیں ان 30 پاروں میں. اللہ کی توحید پہ ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان لاؤ. باتیں 3 ہی ہیں یہ، لیکن اس کے لیے 30 پارے بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. بار بار ہم پھراتے ہیں انہی باتوں کو، کبھی تاریخ کے حوالے سے بات سمجھاتے ہیں، کبھی دنیا کی مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اور کبھی ویسے حکم دیتے ہیں. فرمایا کہ نصرف الآیات، ہم اپنی آیتیں، اپنے احکام، اپنے فرمان
پھیر پھیر کے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں لقوم یشکرون، لقوم یشکرون، کن لوگوں کے لیے؟ شکر کرنا کسے کہتے ہیں؟ شکر کرنے والوں کے لیے۔ ہم یہ آیتیں بار بار پھراتے ہیں، شکر کا کیا معنی ہے؟ اچھا جی، آپ کا شکریہ۔ شکر کا مطلب یہ ہے کسی آدمی کے احسان کا اعتراف کرنا کہ فلاں آدمی نے واقعی مجھ پہ احسان کیا ہے۔ کسی کے احسان کا اعتراف کرنا، اسے شکر کہتے ہیں۔ جب اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ باتیں ہم بار بار پھرا کے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو واقعی اس بات کی قدر کرنے والے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، یہ باتیں بتا کے ہمیں۔ اللہ جو بار بار مثالیں دے رہے ہیں، جو بار بار پھیر پھیر کے باتیں ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اللہ نے بڑا احسان کیا، اللہ نے بڑی ہم سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے پلے بار پڑ جائے کسی طرح سے، بات تم کسی طرح سمجھ جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنے لوگ ہیں جن کے پلے بات پڑتی ہے، لوگ تو پڑھ کے گزر جاتے ہیں آگے سے، یہی قرآن پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو پڑھنے کے باوجود بات پلے نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آگے 6 جلیل القدر انبیاء کی مثالیں بیان فرمائی ہیں تاریخ کے انداز میں، اور جیسے ہی پیغمبر آئے اپنی قوم کے پاس، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس قوم کے 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کون تھا؟ بلد الطیب، ایک تھا پاک مٹی والا گروہ، زرخیز زمین والا گروہ، عقل مند لوگوں کا گروہ، قلب سلیم رکھنے والا گروہ، اور دوسرا گروہ تھا والذی خابوسا، خبیث زمین، گندی اور غلیظ زمین، جس نے اللہ کے رسول کی تعلیم کو قبول نہیں کیا، انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا پہلے وضاحت فرما کے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے ہدایت کے معاملے میں، گمراہی کے معاملے میں، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی انبیاء کرام کی کہ یہ بات کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آ گئے، یہ بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے، اور اس سے پہلے انبیاء جو آئے ان کے ساتھ بھی معاملہ ویسا ہی ہوا جیسا معاملہ تم کر رہے ہو، جیسا معاملہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو، ویسا معاملہ پہلی قوموں نے بھی کیا۔ لیکن جو بات اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بتانا چاہتے ہیں کفار مکہ کو، وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر آئے اپنی قوم کے پاس، اپنی قوم کو دعوت دی توحید کی، کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور اکثریت جو تھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انکار کرنے والوں پہ اللہ کا عذاب آ گیا، ہلاک کر دیے گئے، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو بچا لیا گیا۔ اب یہ گویا کہ تاریخی واقعات بتا کے وارننگ دے دی گئی کفار مکہ کو، اگر تم نے بھی وہی سلوک کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایمان نہ لائے اور انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یاد رکھو تمہارے لیے بھی اللہ کا قانون وہی رہے گا جو پہلی قوموں کے لیے تھا، اللہ کا قانون بدلے گا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون بدلتے نہیں ہیں۔ جو قانون قوم نوح کے لیے تھا، جو قانون قوم لوط کے لیے تھا، جو قانون قوم ہود کے لیے تھا، وہی قانون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت کے لیے بھی رہے گا۔ نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر، مان لو گے تو نجات پاؤ۔ اور یہ قانون جو ہے یہ قیامت تک امت محمدیہ کے لیے ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے گا، اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، نافرمانی کرے گا، عذاب پائے گا۔ ممکن ہے اس دنیا میں بھی عذاب آئے، اور آخرت کا عذاب تو پکی بات ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے۔
ابتدا ہے نوح علیہ السلام سے، اور سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ جی آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ تو پہلے بیان ہو چکا، آدم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا، لہذا اب نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات کی ابتدا فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ نوح علیہ السلام کا دعوت کا علاقہ کون سا تھا؟ عراق کا، اور وہیں پہ طوفان آیا۔ جودی پہاڑ وہیں پہ ہے جہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی، طوفان تھمنے کے بعد اس کے اوپر ٹک گئی، جم گئی، اور کشتی میں جو لوگ تھے ایمان لانے والے وہ محفوظ کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب آدم علیہ السلام نازل ہوئے توحید لے کے آئے تھے، یہ 1000 سال کا عرصہ جو ہے اس میں ویسے تو گناہوں کا ارتکاب ہوا لوگوں سے، لیکن اس عرصے میں توحید میں خلل نہیں آیا، عقیدے میں خلل نہیں آیا۔ عقیدے میں خلل آیا نوح علیہ السلام کے بھیجنے سے تھوڑا عرصہ پہلے۔ وہ عرصہ کتنا ہے اس کا تعین تو مفسرین نے نہیں کیا، لیکن اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی آمد کے بعد نوح علیہ السلام کی بعثت مبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے تک عقیدہ مسلمانوں کا ٹھیک رہا، عقیدے کے معاملے میں ان میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ جیسے ہی عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اس لیے عقیدے کا بگاڑ جو ہے حقیقت میں یہی فساد سے لرز ہے، اور جیسے ہی عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، توحید میں خلل آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو بھیج دیتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے بھیجنے کا زمانہ وہی ہے جب عقیدے میں خلل آ گیا تھا، جب توحید میں فرق آنا شروع ہوا، اور اس کی وضاحت بھی ابن کثیر نے کی ہے کہ قوم نوح کا ایک بزرگ فوت ہوا، بد اس کا نام تھا۔ وہ جب فوت ہو گیا اس کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ اب وہ بہت نیک اور متقی اور صالح آدمی تھا، لوگ اس کی قبر پہ جاتے، اس کی یاد کرتے، اس کی باتیں کرتے، اس کے واقعات بیان کرتے، اور انہیں سکون ملتا۔ شیطان نے یہیں سے نقب لگائی، جیسے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے نقب لگائی اور بہکایا، اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو اسے بہکانے کا اور نقب لگانے کا راستہ نکالا۔ 11 لوگوں کے پاس جو اس کی قبر پہ بیٹھ کے اس کی یاد کر رہے تھے، اس کے واقعات بیان کر رہے تھے، کہنے لگا کہ بھائیو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے یہاں آتے ہوئے، اگر تم یہ کہو یا چاہو کہ تم اس کی ایک تصویر بنا کے ایک جگہ پہ رکھ لو اور وہاں سارے اکٹھے ہو جایا کرو اور اس کی یاد کر لیا کرو، اس کی باتیں کیا کرو، تمہیں سکینت حاصل ہوگی، تمہارے دل کو قرار حاصل ہوگا۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں اس کی تصویر بنا دوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ ہم قبر پہ آ کے اجتماع کریں، اگر اس کی تصویر ہمیں مل جائے تو کسی گھر میں بیٹھ کے ہم اس کا ذکر کر لیا کریں گے، اس کی باتیں کر لیا کریں گے، اور پھر ہمیں سکون مل جائے گا، قرار حاصل ہوگا۔ شیطان نے تصویر بنا دی اس کی، اور پھر ایک جگہ پہ رکھ دی گئی تصویر، لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے۔ اب شیطان نے جب یہ دیکھا کہ راستہ تو بن گیا ہے، راستہ تو نکل آیا، اب اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، بزرگ کی شکل بن کے گیا اور جا کے ان لوگوں میں بیٹھ گیا، جا کے کہنے لگا کہ بھائیو تم یہاں سارے اکٹھے ہوتے ہو
تو ظاہر ہے تمہیں وقت کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اگر تم لوگ کہو تو میں سب کو الگ الگ تصویر بنا دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ تم سارے یہاں اکٹھے ہو، سارے یہاں پہ آؤ، میں تمہیں الگ الگ تصویر بنا دیتا ہوں اور تم تصویر لے کے اپنے اپنے گھر میں رکھو اور وہیں پہ یاد کر لیا کرو، آسان طریقہ ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا کہ آدم یہ اللہ نے تمہیں منع تو اس لیے کیا ہے کہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے تمہیں، یہ تو بڑا مزیدار کھانا ہے یا پھل ہے، کھاؤ گے تو عیش کرو گے، ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ بہ گیا آدم علیہ السلام۔ بالکل ایسے ہی نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بجائے اس کی کہ ہم سارے لوگ تردد کریں یہاں آنے کا، اچھا ہے کہ ایک ایک تصویر ہمیں مل جائے، اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تصویر بنا کے لوگوں نے ہر گھر میں الگ الگ رکھ لی، اور وقت گزرتا گیا، جو پہلی نسل تھی انہوں نے تو اسی طرح اس تصویر کو استعمال کیا، لیکن جب دوسری نسل آئی تو انہوں نے ان کے دل میں بزرگوں کا زیادہ ادب اور احترام پیدا ہو گیا۔ یہ تو ہمارے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تصویر تو کوئی بات نہیں، ان کا تو مجسمہ بنانا چاہیے، یادگار رہنی چاہیے۔ تصویر تو پھر بھی مٹ سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ان کا مجسمہ بنا کے محفوظ کر دینا چاہیے بزرگوں کو۔ اگلی نسل نے مجسمہ بنا لیا، بت بنا لیا بزرگ کا، بدھ کا، اور پھر اس کی باقاعدہ پرستش شروع کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شرک کی ابتدا اس سے ہوئی۔ اللہ کے رسول نے تصویر کی جو اتنی سخت سزا بتائی ہے وہ ایسے نہیں ہے۔ شرک کی ابتدا ہوئی ہے تصویر سے۔ یہ آج بھی چیز بڑی بے ضرر سی لگتی ہے، لیکن بہت بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ تصویر کا۔ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے فتنے تصویر سے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لعنت ہو تصویر بنانے والے پہ، اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان قیامت تک کے لیے ہے، لعنت ہو تصویر بنانے والے پہ، اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم جو ہے اس کی گردن ہوگی، اس کی زبان ہوگی، وہ گردن اونچی کرے گی، اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے 3 آدمیوں پہ مسلط کیا گیا ہے عذاب دینے کے لیے، 3 آدمیوں پہ مسلط کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مشرک پہ، جو شرک کرتا رہا اس پہ مجھے مسلط کیا گیا ہے عذاب دینے کی، اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے مقابلے میں سرکش بنا ہوا تھا، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں اپنی شریعت گھڑی ہوئی تھی، نام تو اسلام کا لیتا تھا، مسلمان ہی تھا، لیکن اللہ کے مقابلے میں سرکش بنا ہوا تھا، اللہ کا باغی بنا ہوا تھا، اس پہ عذاب کے لیے مسلط کی گئی ہوں۔ اور تیسرا جہنم کہے گی کہ تصویر بنانے والے پہ میں مسلط کی گئی ہوں اس کو عذاب دینے کے لیے۔ یہ جتنے فتنے، اتنی تصویر جو ہے، اتنی اٹریکشن ہے اس میں، اتنی اٹریکشن ہے اس میں، آدمی کو آپ اس کے سامنے دیکھیں تو ممکن ہے آپ نفرت سے منہ پھیر لیں اس سے۔ عورت اتنی باصورت ہو کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب اسی آدمی کو یا اسی عورت کو ٹی وی پہ دیکھیں گے، ویڈیو میں دیکھیں گے، اس کی فلم دیکھیں گے، اتنی اٹریکٹیو اور اتنی پرکشش نظر آئے گی کہ آپ کی آنکھ اٹھائیں ادھر ادھر کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ اتنا بڑا ہے فتنہ یہ تصویر۔ اور پھر یہ تو خود قرآن نے یہ بات کہی ہے، برائی کے راستے نیکی آتی نہیں، برائی کے راستے اگر کوئی آدمی یہ کہے ٹی وی کے ذریعے نیکی پھیل سکتی ہے
تصویر کے ذریعے نیکی پھیلے گی. ادفع باللتی ہے یا احسن، برائی کو دور کرنا ہے تو نیکی کے ساتھ دور کرو، نیکی کے ساتھ. ایسے بیوقوف بعض لوگ، مجھے بار بار فلمیں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں، فلموں کو دیکھ کے بھی بڑی اصلاح ہوتی ہے، بڑی اچھی اچھی فلمیں بھی ہوتی ہیں. کتنے ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں فلمیں دیکھ کے، بڑی سبق آموز ہوتی ہیں فلمیں. سوائے تباہی کے، سوائے ہلاکت کے، یہ جتنے بھی فتنے ہیں، اللہ کے رسول نے بڑی سچی باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جنت البقیع تشریف لے گئے اور اس وقت جا کے جنت البقیع کی قبروں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مبارک ہو تمہیں. کس بات کی مبارک؟ مبارک اس بات کی کہ تم فتنوں سے محفوظ ہو گیا ہو. فرمایا کہ فتنے جو ہیں وہ اس طرح اس امت پہ آئیں گے جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں، اس طرح فتنے آئیں گے. اور یہ صرف تصویر کا فتنہ، باقی جو فتنے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے کہ حلال و حرام ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے. صرف ایک تصویر کا فتنہ دیکھ لیں، اس ایک تصویر کے فتنے آنے سے کتنے فتنے اس امت پہ آ گئے. چودہ 15 سال کے بچے جو ہیں ان کی مجبوری بن گئی ہے نیٹ پہ، جی ہم نے یہاں سے اپنے سوال دیکھنے ہیں، فلاں چیز دیکھنی ہے، فلاں چیز ہمیں حاصل ہوگی، فلاں حاصل ہوگی. لیکن نیٹ پہ کوئی سوال کا جواب ملنے سے پہلے اور پھر یہ بھی ہے، اچھا یہ حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، فقہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، فتوے بھی ہیں، ایسی بھی ہے، ایسے بھی ہے. فطرہ وہی ہوتا ہے کہ انسان جس میں نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکتے، جان چھڑا نہ سکے اس سے. فطرہ یہی ہوتا ہے. اس میں کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں فطرے میں فطرہ وہی ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی جان نہ بچ پائے. انسان کہتا ہے کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن ضرر اور نقصان بھی ہے. اب 12-14 سال کے بچے جب نیٹ دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن کتنا مسموم ہوتا ہے، کتنا زہر بھر دیا جاتا ہے ان کے ذہنوں میں، کتنا اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے برباد کر دیا جاتا ہے ان کو. کچھ پلے رہ جاتا ہے بچوں کے. اور یہ سارے فتنے تصویر کی وجہ سے ہیں. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت ترین عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بچائیں اپنے گھروں کو اس فتنے سے اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. اللہ فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. فقال، قوم نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. عبادت کیا ہے؟ جی عبادت کیا ہے؟ عبادت کا اردو میں جو عام فہم ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے پوجا کرنا. عبادت کا معنی پوجا کرنا. جس طرح ہندو لوگ اپنے بت بنا کے ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، یہ ہے عبادت. اطاعت اور چیز ہے، عبادت اور. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، اچھا جی رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، نیکی کا کام کرنا بھی عبادت ہے، والدین کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ اطاعت ہے. اطاعت جو ہے وہ صرف اللہ کے رسول کی ہے. اطاعت اگر عبادت میں شامل ہے تو اطاعت تو اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے رسول کے لیے عبادت نہیں ہے. اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول دونوں کی ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے.
عبادت میں اطاعت الگ نیکی کا کام ہے، اس کا بھی حکم ہے، لیکن اطاعت جو ہے وہ عبادت نہیں ہے. عبادت جو ہے اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اطاعت بھی شامل ہے، عبادت بھی شامل ہے. اطاعت اور چیز ہے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہے، اور نہ ہی 4 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز عبادت ہے. یہ 4 چیزیں اللہ نے بتائیں کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت میں شامل ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، اور حج میں قربانی. خاص طور پہ یہ بات یاد رکھیں، کتنے لوگوں نے ان دنوں میں یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جی اگر قربانی کے پیسے زلزلہ زدگان کو، سیلاب زدگان کو بھجوا دیے جائیں تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل صریحاً ناجائز ہے. قربانی عبادت ہے. جس طرح آپ نماز کے بدلے میں یہ کہیں کہ 1000 ریال میں نے بیوہ کو دے دیا لہذا اب نماز کی ضرورت نہیں، جس طرح یہ غلط ہے، اسی طرح یہ بھی غلط ہے کہ ہم نے قربانی کی جگہ پہ اپنے پیسے سیلاب والوں کو بھیج دیے، یہ بھی غلط ہے. قربانی عبادت ہے، عبادت کی جگہ عبادت ہی کام آئے گی، عبادت ہی کفایت کرے گی. عبادت کی جگہ کوئی دوسرا عمل کا کفایت نہیں کرے گا. جس نے سیلاب زدگان کی مدد کرنی ہے وہ ویسے صدقے خیرات سے مدد کرے ان کی، لیکن اگر قربانی کے پیسہ وہاں دے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی قربانی اس کی. قربانی عبادت ہے. جس طرح زکوٰۃ کی جگہ پہ اگر آپ کوئی ٹیکس ادا کریں گورنمنٹ کو یا کوئی اور خرچ کر دیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک نیت نہ کر لیں زکوٰۃ. زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے. عبادت کی جگہ پہ کوئی دوسرا عمل اس کو کفایت نہیں کرے گا. اور عبادت یہ 4 جو چیزیں ہیں، یہ 4 چیزیں اور ان کے ارکان بھی اس میں شامل کر لیجئے. سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، یہ ساری کی ساری عبادات ہے. طواف ہے، اعتکاف ہے، قربانی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں. اور یہی بات نوح علیہ السلام نے کہی، یا قوم اعبدوا اللہ، بندگی صرف اللہ ہی کرو. آگے فرمایا ما لکم من الہ غیرہ. ما نفی ہے یہاں پہ، ما لکم نہیں ہے واسطے تمہارے، من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ. اب 2 باتیں ہیں، یہ ایک بات نہیں ہے، یہ 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے اللہ کو اپنا الہ بناؤ، اللہ کو اپنا معبود بناؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کی نفی کرو. یہ بات مکمل ہوتی تب ہے جب اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کے علاوہ باقی الہوں کی نفی کی جائے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے. الہ ہے اللہ اور اس کے علاوہ باقی سب کی ہم نفی کرتے ہیں. جب تک یہ نفی نہیں ہوگی، خواہ وہ کتب ہو یا ابدال ہو یا غوث ہو، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے ایسے نام رکھے ہیں، ہمیں تو ان ناموں سے ہی نفرت ہے. کسی ولی کا قیوم نام رکھ لینا اور اس کو قیوم بنا دینا، جبکہ قیوم تو اللہ کی ذات ہے. ہمارے پاس تو ثبوت قرآن سے ہے کہ قرآن میں لا الہ الا هو الحی القیوم. ہمارے پاس تو ثبوت قرآن سے ہے کہ قیوم اللہ کی ذات ہے. تم ثبوت لے کے آؤ کہ قیوم تم نے کہاں سے نکالا ولی کے لیے. اگر تمہارے پاس ثبوت ہے ولی کے قیوم ہونے کا تو کوئی دلیل لے کے آؤ. ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ قیوم اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور حی اور قیوم اللہ کی ذات ہے. تم نے جس کو قیوم بنا رکھا ہے اس کے لیے دلیل لے کے آؤ قرآن حدیث سے. جھگڑا تو ہے نہیں، نہ ہی ہم کسی کو کافر اور مشرک کا فتویٰ دیتے ہیں. بات سیدھی کرتے ہیں کہ بھائی قرآن یہ کہتا ہے، اور جو کچھ تم کہتے ہو اس کے لیے تم بھی قرآن سے کوئی آیت لے آؤ، قرآن سے کوئی دلیل لے آؤ.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے تو نفی فرمائی اور مطالبہ کیا، اور ہر پیغمبر، یہ صرف نوح علیہ السلام کی بات نہیں ہے، ہر پیغمبر نے آ کے یہی بات کہی کہ بندگی اللہ ہی کرو، اور اس کے علاوہ باقی جو معبود بنا رکھے ہیں ان کی نفی بھی کرو۔ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو الہ مانتے تھے، زمین و آسمان کا خالق اللہ کو مانتے تھے۔ ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ لات اور عزا کی نفی نہیں کرتے تھے۔ یہ جو نفی کروانی تھی، اسی لیے تو ساری جنگیں ہوئی۔ مکہ میں جو ظلم و ستم سہا صحابہ نے، اسی نفی کے لیے، اللہ کو منوانے کے لیے نہیں ہوئی جنگیں یہ۔ اللہ کو تو پہلے ہی مانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور کتنے دوسرے لوگ تھے جن کے نام عبداللہ تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو منوانے کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جھگڑا تو یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ لات اور عزا کی نفی کرو۔ گنج بخش کی نفی کرو کہ گنج اللہ کے پاس ہے، خزانے اللہ دیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کی نفی کرو کہ اولاد اللہ دیتا ہے، عبد القادر جیلانی نہیں دیتا۔ قبروں سے فیض حاصل نہیں ہوتا، فیض صرف اللہ سے ملتا ہے۔ یہ دو مطالبے ہیں اور دونوں ضروری ہیں، دونوں کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ سے فیض حاصل کرو، اللہ سے فضل و کرم مانگو، اللہ تمہارا الہ ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے علاوہ باقی جس سے فیض حاصل ہوتا ہے، باقی جس سے فضل و کرم مانگتے ہو، یا باقی جس سے رزق مانگتے ہو، بارش مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو، اس کی نفی کرو۔ دونوں مطالبے ہیں، دونوں مطالبے پورے کرو گے تو توحید پوری ہوگی۔ دونوں مطالبوں میں سے ایک رہ جائے گا تو ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے مکہ کے مشرک تھے۔ اور یہ معاملہ معمولی نہیں تھا۔ یہ جو جنگ بدر ہوئی، اتنی خوریز جنگیں ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور جنگ حنین ہوئی، یہ ساری جنگیں تھیں اسی لیے اللہ کے علاوہ باقی جو معبود ہیں ان کی نفی کرو۔ یہ منوانا مطلوب تھا کہ لات اور عزا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب فتح مکہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ لات عزا کی نفی تھی۔ کفار مکہ تو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے الہ کو مانتے ہیں ہم، بس تم ان کی نفی نہ کرو، بزرگوں کی گستاخی نہ کرو، بزرگوں کو نہ چھیڑو، باقی جو منوانا چاہتے ہو منوا لو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جھگڑا تو اسی نفی کا ہے۔ اگر یہ نفی نہ ہوئی تو پھر توحید مکمل نہیں ہے، پھر تو شرک ہی ہے، پھر تو معاملہ وہی مشرکین مکہ والا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، سب کچھ مانتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ لات عزا جو ہے ان کو بھی اللہ نے دیا ہے، ان کو بھی مانو، ان کو بھی رہنے دو، ان کو نہ چھیڑو۔ جھگڑا تو اسی نفی کا ہے، اور وہ ہر پیغمبر نے آگے کیا، اور وہی معاملہ جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ معاملہ جو ہے وہ صرف اللہ کو منوانے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ باقی جو ہیں ان کی نفی کا معاملہ ہے۔ اور اس کا نام ذرا آپ جا کے پاکستان یا ہندوستان میں لے کے دیکھیں کہ باقی کی نفی کریں تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی اگر آپ کو کوئی بابے گنج بخش نظر نہیں آتے یا پیر نظر نہیں آتے تو یہ نتیجہ ہے جہاد کا۔ یہ بھی لڑ کے لیا انہوں نے۔ یہ قبریں وبریں کبے شبے جو ختم نہیں نظر نہیں آتے، یہ ایسے آسانی سے کوئی نہیں کرنے دیتا۔ یہ تو تلوار کے زور سے ہوا، جب بھی ہوا اللہ کے رسول نے کیا تو تلوار کے زور سے کیا۔ یہاں اگر آپ کو نظر نہیں آتے، کبے مقبرے اور خانقاہیں نظر نہیں آتی تو وہ تلوار کے زور سے کیا، تب نہیں نظر آتی۔ یہ ووٹوں سے نہیں ہوتی چیزیں، یہ ووٹوں والی بات ہی نہیں ہے۔
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے. یہ گویا کہ تنبیہ تھی قوم کو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر بہت بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ تمہارے اوپر آئے گا، اور مجھے ڈر ہے کہیں تمہارا حال وہ نہ ہو جائے کہ واقعی تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی صحیح کرے. سچی بات یہ ہے کہ بعض کتابیں پڑھ کے تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ گمراہی کے تو 1000 راستے لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں. 1000 راستے ہیں گمراہی کے، ہزاروں سے بھی زیادہ ہے. جس آدمی نے کوئی دین کی خدمت کرنی ہے، سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرے. سب سے بڑی دین کی خدمت یہ ہے. جو آدمی اپنے لیے جنت خریدنا چاہتا ہے، واللہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ملک کی خدمت ہے، قوم کی خدمت ہے، اپنی خدمت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کے دین کی خدمت ہے. قرآن کو عام کرے، قرآن کی تعلیم کو عام کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ھذا صراطی مستقیم. اپنی برادری کی، اپنے کنبے قبیلے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کی خدمت کا جذبہ ہے، قرآن کی تعلیم کا درس کھولے. کوئی بچوں کو پڑھائیں. اگر بیوی پڑھی ہے تو بیوی کو کہیں کہ 2 یا 3 بچوں کو پڑھا دے قرآن مجید. بہت بڑی خدمت ہے. آپ خود اپنا وقت نکال کے 1 یا 2 آدمیوں کو پڑھا دیں. حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی کی ہدایت پہ آ جائے، دنیا کی ساری نعمتوں سے وہ اچھا ہے ایک آدمی کی ہدایت پہ آ جائے. اور ہدایت قرآن کے علاوہ ہے نہیں کہیں پہ. ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقی لوگوں کے لیے. جو متقی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت صرف یہ قرآن مجید ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا آدمیوں میں سے وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے. بہت بڑی دین کی خدمت ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے قوم کی. اور بچوں کا، اپنی اولاد کا تو اپنے آپ پہ فرض کر لیں. اس کے علاوہ جان بچتی نہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے. سب سے زیادہ ظالم آدمی وہ ہے جو اپنے بچوں کو قرآن سے محروم رکھتے. جس نے اپنے بچوں کو قرآن سے محروم کیا اس نے اپنی نسلوں پہ بھی ظلم کیا اور اپنے آپ پہ بھی ظلم کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جی ہاں انشاءاللہ 2 میں عبادت کرتے ہیں.